اس مسجد میں میں نے 30 سال خدمات انجام دی، اس سے پہلے یو کے میں، تو کم و بیش 10 سال مزید تو 40 سال پر محیط ہے۔ اسی طرح پاکستان میں اللہ نے مجھے توفیق بخشی، میں یہاں کے لوگوں کے لیے پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور لوگوں کو یاد بھی ہے الحمدللہ کہ امت کو متحد کرنا ہے، منظم کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، اور امت کو جوڑ کے ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، تاکہ ہمارے ہاں جو نوجوانوں کے مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکیں، گھر ہمارے گھرانے اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ منظم ہوں، ہمارے محلے اسلام کے ترجمان بنیں، ہماری جتنی بھی آبادیاں ہیں وہ امن کی سفیر بن جائیں، تو انشاءاللہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار حاصل کر سکیں گے۔ اب دنیا متلاشی ہے اس بات کی کہ اسلام کا امن کا نظام وہ دیکھ پائیں، تو ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کریکٹر سے، دعوت کے پہنچانے کی بہترین انداز ہی سے ہم کام کر سکتے ہیں، اور یہ کام ہم کرتے رہیں گے، اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملیں گے۔ میرے والدین نے تیاری اس لیے کیا کہ میں اللہ کے لیے، دین کے لیے وقف ہو جاؤں۔ میں ہائی اسکول میں پڑھاتا تھا، 10 سال میں نے فی سبیل اللہ خدمات انجام۔ یہ ہائی اسکول میں پڑھاتے ہیں تو یہاں ان کو کیسے گھر حاصل ہے، تو ان کو ہٹنا چاہیے۔ وہ چونکہ سیاسی بات تھی تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے آپ نے مجھے بتا دیا، وہ تو ہمارے بے انتہا مہربان ہیں، وہ یہاں سے ایک پینس بھی نہیں لیتے اور فی سبیل اللہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آمین۔ میرے لیے یہ کام نہیں ہے، یہ منصب ہے، میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے ناظم صاحب کو کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ موت بھی اسی حالت میں آئے، لیکن میرے دینی بھائیوں، میری صحت اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، اتنی خراب نہیں ہے، لیکن میں اپنے اندر کمزوری جب میں نے محسوس کی تو میں سمجھا کہ میں حق ادا نہیں کر سکوں گا اور یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر میں نے معذرت کی۔ مجھے 24/7 جس طرح کہ حضرت نے کہا لوگ رابطہ بھی رکھ سکتے تھے، اور مجھے فکر ہوتی تھی کہ اگر کسی وجہ سے میں مصروف ہوں یا نہیں پہنچ پایا تو میں نے امام صاحب کو فون کیا، پھر دوسرے کو کیا، پھر تیسرے کو کیا، پھر چوتھے کو کیا، وہ نہ پہنچ سکے تو یہ نہ پہنچ سکے تو یہ، وہ فلاں جو ہے وہ دروازہ کھولے، فلاں اذان دے، تو پورا باقاعدہ میرے پاس ریکارڈ ہوتا تھا کہ میں اپنے بھائیوں تک پیغام پہنچا دوں تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے یہاں پہ کئی خطبات جمعہ میں کہا کہ ہم 3 چیزوں کی آپ کو ضمانت دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق بیان کیا جائے گا، دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں امانتوں کی حفاظت ہوگی، ایک پینس ہو یا لاکھوں ہو یا کروڑوں ہو یا کھربوں ہو، جو آیا ہے وہ تقسیم ہوگا، پہنچے گا، اور سیدنا علی رضی اللہ فرماتے تھے اے زمین گواہ رہنا، جو آیا وہ تقسیم ہو گیا، سبحان جو اللہ، آیا وہ گیا۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک بات میں اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جو کام بنتے ہیں، جو کارکنان ہوتے ہیں، اللہ گواہ ہے وہ کسی کے بارے میں شک بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک پن سے ادھر سے ادھر ہوا ہوگا۔ یہ اعتماد اسلامی تحریک دیتی ہے، یہ یو کے سامنے مشن نے جو ہے وہ ایسے افراد تیار کیے ہیں۔ تیسری چیز میں بتاتا تھا کہ انشاءاللہ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، بیٹیوں کی، اسٹوڈنٹس کی عزتوں کی حفاظت ہوگی، اور اللہ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ پھر ہماری مسجد کی پالیسی یہ ہے کہ امت کو متحد کرو، منظم کرو، امت میں سخت وقت ہے، یہ فرقہ واریت، یہ تعصبات، یہ جہالت، یہ لڑانا، یہ اس طرح کی پالیسیاں امت کو برباد کر دیں گی۔ ہم سب ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، ہم ایک آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ایک ہی دین اسلام ہے، ایک ہی نام ہمارا مسلم ہے، ایک ہی گنبد خضرا ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ اسلام کی تعلیم پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے اور اسی حالت میں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا سلیبس پورے تمام مساجد میں ہے، قرآنک سٹڈیز ہے، اسلامک سٹڈیز ہے، حدیث ہے، حفظ کا حصہ ہے، اور الحمدللہ اب تو میری جگہ مولانا حافظ فاروق صاحب آئے ہیں، یہ انہوں نے حفظ کلاس بھی شروع کر دی ہے، اور یہاں تجوید کا اور بچیوں کے لیے الگ مکمل انتظام
لیڈی ٹیچر ان کو پڑھاتی ہیں. اور یہاں جب بچے فارغ ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نماز کے پابند ہوں, دین کو سمجھیں, دین کا ضروری میسج جانیں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں اور پوری زندگی جو ہے وہ جڑے رہیں مسجد کے ساتھ. ماشاءاللہ. یو کے ساتھ مشن میری ذمہ داری ریاض بھائی کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری کی بھی رہی ہے, پھر مرکزی شعبہ تربیت 8 سال رہا ہے, علماء کونسل کی سیکرٹری کی حیثیت سے ذمہ داری رہی ہیں. مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں نے علماء کو ہر سال کے بنا کے دیے ہیں کہ کن موضوعات پہ آپ نے خطاب کرنا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. اس مسجد میں 2 دفعہ تفسیر مکمل ہوئی ہے, تیسری دفعہ اب 10واں پارہ ہے سورۃ توبہ چل رہی ہے, اور اس سے پہلے میری زندگی کا یہ 7واں درس ہوگا, اور ریڈیو انسپائر بھی آپ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. ابھی جاتے جاتے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ شاید ریٹائرمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس سے زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ابھی مجھے موقع ملا تو میں نے 6 کتب جو ہیں وہ قرآنی و نبوی دعائیں, پورے قرآن کی دعائیں مختصر ترجمے کے ساتھ اردو اور انگلش میں, اور اس کی مختصر تشریح اور حدیث کی دعائیں جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں, اور پھر دوسری کی حی علی الصلاۃ, پوری نماز کی ساری چیزیں اس میں آ گئیں. حی علی الفلاح, جو فلاحی نظام, اسلام کا فلاحی نظام انسانوں کو دینا چاہتا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے, وہ دی مشن کا ایڈیٹر میں رہا ہوں تو وہ اس کے اداریے تھے, وہ اس میں آئے ہیں 40 اداریے. 40 احادیث سلیکٹڈ ہیں, وہ شائع ہوئی ہیں, اور رمضان کا چھوٹا سا پمفلٹ ہے, اور عمرہ و حج پہ مختصر اور جامع, ہر آدمی جو پڑھے گا وہ کام ملے گا. ماشاءاللہ. یہ ہر کتاب 500 شائع ہوئی ہے, تو 6 کتابیں شائع ہوئی ہیں, سب ہزار کی تعداد میں ماشاءاللہ, اور تقسیم ہوئی ہیں. اور اللہ کی شان, میں سوچ رہا تھا میں اپنی فیملی کی طرف سے جو ہے وہ یہ دوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کیسے بندوبست کرتا ہے. 2-3 ساتھیوں سے بات میں نہیں کی کہ میں لکھ رہا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ میں فری تقسیم کروں. انہوں نے کہا کہ ہم 3 آدمیوں کے ڈونیشن اور ایک وہ مزید, اور اس کے علاوہ میں نے اپنی طرف سے ڈال کے یہ الحمدللہ اگلے سال کتاب آئی سیرت النبی دروس قرآن پر اور خطبات جمعہ پر, تاکہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ جس جگہ بھی اس کی جمعہ کی ذمہ داری لگے, اسکول, کالج, یونیورسٹی میں وہ ادا کر سکے. میں اللہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے اپنی مسجد کو 2 بہترین پہلے قاری صاحب رہے ہیں, شاندار تحفہ. اب حافظ شاہد صاحب ہیں, مولانا فاروق صاحب ہیں. میرا دل خوش ہے, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے کہا تھا اپنے ناظرین کو کہ جب تک انتظام نہیں ہوگا میں یہیں رہوں گا, انتظام ہوگا تب میں جو ہے وہ ذمہ داریوں سے فراغت چاہوں گا. تو الحمدللہ ایک بات تحدیث نعمت کے طور پر میں ضرور کہوں گا, اس لیے کہ امام پر لوگوں کی بڑی نظریں ہوتی ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں, آتا کہاں سے, جاتا کہاں سے ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اللہ نے ہمیشہ رزق میں برکت دی, تھوڑے میں برکت. اللہ کا واحد, میں نے کسی کو 1 پینس بھی نہیں دینا ہے, کوئی مجھ پر قرضہ نہیں ہے, ماشاءاللہ. نہ گورنمنٹ کا, نہ اداروں کا, نہ کسی کا, کسی ساتھی کا بھی, کسی رشتہ دار کا بھی. ماشاءاللہ. لیکن اگر نہیں کہنی چاہیے, میں کہوں گا اللہ نے میرے بچوں کو اور فیملی کو توفیق دی ہے. ہم اللہ کا شکر ہے, شاید میں وہ نام لے سکوں, وہی جو ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ بڑی بڑی اہم باتیں کہتے رہے ہیں, تو جہاں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے, اس کے لیے دیتے ہیں. ہر ایک کو دینا چاہیے, چاہے وہ 1 پینس ہو. اللہ کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی نے ایک یومیہ کھجوریں دی, وہ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکھیر دیا کہ یہ اس کے پاس یہ تھا, اس نے پیش کر دیا. سبحان اللہ. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میری پوری زندگی خواہش رہی ہے کہ امت متحد ہو, امت منظم ہو, امت عروج ہو, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. کیا بات ہے. لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ماشاءاللہ نمازیوں میں دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں. اور ایک دفعہ مجھے نکاح کا پڑھانے کا موقع ملا تو دوسری شیعہ فیملی تھی. اب ظاہر ہے ان سے اختلافات تو ہمارے کئی سارے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے الگ جا کے کہا کہ آپ شاید مجھے نہ جانتے ہو مگر ہم آپ کو اپنا امام جانتے ہیں.
इसलिए कि मुझे एक दफ़ा मौका मिला, आप कैसी दावत पेश कर रहे थे कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे, हम आपकी कदर करते हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, जितने भी स्कूल ऑफ थाट है मुसलमानों के, जो तौहीद पर और ख़ुत्म नबूवत पर यकीन कामिल रखता है, वो हमारा भाई है जिसने कलमा पढ़ा है। और उम्मत को मुत्तहिद करना है, मुनज़्ज़म करना है। और इस मुल्क में हम रह रहे हैं तो इस्लाम का पैगाम नौजवानों के को तैयार करके पहुँचाना है, फैलाना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जहाँ मुसलमान आबाद हैं वहाँ वो अल्लाह के दीन को अमलन कायम करें, तब दुनिया के अंदर हम सुरखरू हो सकते हैं। आखिरी बात ये है मेरे भाइयों, फ़लस्तीन और कश्मीर और उम्मत को कभी भी न भूलें। इससे पहले कितने ज़ख्म खा चुके हैं हिंदुस्तान के मज़लूम मुसलमान, और चेचनिया और बोस्निया और अब क़यामत की निशानियाँ पूरी होने वाली हैं। अरबों का क्या हाल बना, पाकिस्तान अब निशाने पे है। पूरी उम्मत को, पूरी दुनिया की वो ताकतें जो अल्लाह की बाकी ताकतें हैं, दीन को, उम्मत को ख़त्म करना चाहती हैं। लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा होगा, चाहे सारी दुनिया उसकी मुखालफत करे। इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलना है। इसलिए अपना पर एतमाद रखें, फख्र करें हम मुसलमान हैं, फख्र करें हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, फख्र करें कि हम खैर उम्मत है, फख्र करें कि दुनिया की रहनुमाई के लिए हमें बर्पा किया गया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। When I grew up in this masjid, and alhamdulillah, I met some of my best friends in this masjid, and all of these uncles that have come to the stage today, they have all become like my own uncles as well. And that's because of the introduction to this masjid by my dad. So that's, and there's 29 grandchildren of my father. May Allah make us all a form of sadaqah jariyah for him, ameen. But he raised us in a very balanced way. You know, I went to Chorley High School for boys, and I remember a few boys in Chorley whose fathers were also imams. And they didn't really have a great relationship with their father. But alhamdulillah, I always had a lovely relationship with my dad. Because he raised us in a very balanced way. He's very soft-natured, very loving. And this is something that everybody knows about him, alhamdulillah. Another thing that my dad always tells us, one thing that's always ringing in my ear, don't waste time, don't waste time, don't waste time. You know, we always fall into low, idle talk or wasting time. And it's something that I know. I'm a big fan of sports, for example. I watch a lot of football, UFC, MMA. But my dad always comes up to me and he says, why are you watching this? What benefit is there in it? Stop wasting time. And I say to him, Dad, sometimes it's okay, watching football. But he says, yes, but try to spend your time in something that is better for you. And that's something that I can bear testament to, that alhamdulillah, my father, I don't see him waste time. Whatever he does, inshallah, in the path of Allah. And like the other brother said, we don't want to praise somebody too much in front of him. But inshallah, this is a message for us all to be motivated by that. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect my father from ego, from all of the good words that he's heard from us today. And just a few more things that I wanted to mention. I know I've only been given a minute, but inshallah, just hopefully wrap it up in 1 minute. Another thing that my father, alhamdulillah, is renowned for across the community in Luton is that he's very soft-natured with children. A lot of the children, one of the brothers made me laugh earlier on, was talking about back in the 80s and 90s, how the imams, they used to be very harsh. And I remember this, because I'm a 90s baby as well. And I came to this masjid, and I remember how scared some of the kids used to be of the teachers. But they all used to come to me and they used to try sweet-talking me. And used to be like, can you tell your dad to let me go? Because we don't mind your dad, because your dad's very soft-natured. It's almost like, when you watch a funny scene, you're like, oh, I want to go with him. I want to get treated by him because I know he's going to treat me right. I don't want to go to anyone else. So alhamdulillah, my dad is very soft-natured with children, and people come to me because of that. And they like that. And this is very important for children, that they need to be treated with love. Alhamdulillah, this is something that my dad tried to do. Another few things, inshallah, some of the brothers have already mentioned akhlaq and the importance of it. Alhamdulillah, how my dad tries to be an embodiment of having good character. But some of the other things that he's taught me and my family members as well. And something that I see him do every day. He never neglects dua. After every salah, he makes dua for me and my siblings and my children and all of my siblings' children. And even I don't do that for my own children sometimes. Because sometimes I fall into, forgetting or making mistakes. And sometimes I forget to make dua for my own children after salah. But my father makes dua for my children more than I do. SubhanAllah. And this is something that he has taught me. Always remember the power of dua, and he always makes his dua. Another thing that my dad taught me
is to always go to sleep with your parents happy with you. SubhanAllah. I remember when I was a young child, he used to bring me and my brother next to him before he used to go to sleep, and he used to tell me stories of his childhood. And he used to say, "Oh son, when I was a child, every night before I would go to sleep, I would go to my parents and I would say, 'Are you happy with me?' And if they said yes, then I would go to sleep." And from that day, that's something that I've tried doing with my father. Subhanallah. So Subhanallah. I remember Brother Abdul Ghafoor, one of the reminders he gave in Ramadan last year or the year before. He said, try to leave this Ramadan with at least one good thing that you will try to continue to do. So this is a reminder for everybody. Inshallah, before you go to sleep, just ask your parents every single day, "Are you happy with me?" And then go to sleep. And this is something that I learned from my dad. And the last few things I want to mention is, again, another thing that the previous brother mentioned, is there's so many family gatherings that we wanted our dad to be part of. "Oh dad, come, we've got barbecue. Oh dad, we've got a dawat, come." But my dad, as soon as the food's about to arrive, he has to leave for the masjid. And you know, some weak people, they might easily say, "Oh, you know, I can easily call somebody and say, 'Can you cover my salah?' But dad would never do that. Dad would look at the time, there's still an hour left for salah, and dad's already preparing for salah to come to the masjid. You know, sometimes I cover for salah when my dad's not here, but I'm very last minute sometimes. You know, I've got half an hour, quickly do wudu, get in my car, break the speed limit, come to the masjid, just about make it in time. And then I tell my dad, and my dad says, "How was salah? How many people were there in the masjid? Were you there on time?" And I tell him, "Yeah, I was there 2 minutes before." And he reminds me, "Next time be there 10 minutes before." So this is something that I learned from my dad. And I'll just like to end, inshallah, by making dua that Allah subhanahu wa ta'ala allows me, my siblings, my children, my siblings' children, and everybody that's benefited from my father to be a source of peace and sadaqah jariyah for him. May Allah accept all of his good deeds and keep him free from any vain and arrogance. MashaAllah. Very nice. So we go naturally to Imam Sahib. Imam Sahib, I've got some issue going on at the moment. Can you make dua for me? Or can you advise me? Maulana, mashallah, knows many duas, special duas, brothers, and special surahs. He used to say, read this surah or read that surah this time. And you'll forget, inshallah, I'll help you. He's got a, you know, like a bag full of them. So I am after those duas actually also. And 15 साल में मुझे जब आजमाइश आई है, कोई मुश्किल आई है, तो मैंने मौलाना इकबाल अवान साहब को फ़ोन किया है, इनसे दरख्वास्त किया, तो इन्होंने हमेशा कुरान और हदीस के हवाले से मुझे बताया कि ये दुआ पढ़नी है, इस तरह के सब्र करना है, और अल्लाह ताला ने मुझे वो आज वो कामयाब व कामरान रखा है। कोई बीमारी भी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो मैंने मौलाना इकबाल अवान साहब से जो है वो बात किया, तो उन्होंने हमेशा मुझे जो कुरान का हवाला दिया। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा। मैं इस मौका पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके खदमात, उनकी इस मस्जिद में जो काम किया है पिछले 40 साल से, और हमारी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ उनका जो राब्ता, शफ़क़त, प्यार और सारी कम्युनिटी को मुतहद करना, एक प्लेटफार्म में जमा करना, एक काबिल तारीफ़ है कि एक जो है वो स्कॉलर और एक इमाम की क्या अहमियत होती है। जिस तरह इन्होंने मुक़द्दसियों के साथ, नमाजियों के साथ, पूरी लुटर कम्युनिटी के साथ एक रब्त रखा है, उसका एहसास हमें आज हो रहा है।